اللہ نے فرمایا تھا عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ حسن جیسے کروڑوں حسن بھی ہو جائیں، وہ کیسے امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے؟ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ امیر شام کو گارنٹی دے سکتے ہیں جس کو اللہ کا نبی وحی کے ذریعے یہ بتا دے کہ یہ جہنم کی طرف بلانے والی جماعت ہے۔ تو حسن ابن علی تو شاہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، مرزا جہلمی نے اپنی چرب بیانی کے ساتھ ابتدا میں ایک نعرہ لگایا تھا کہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اور شروع سے ہی اس نے ایک رٹ لگائی کہ بابوں کو اور محدثین کو ایک دوسرے کے مقابل پیش کیا، اور تاثر یہ دیا کہ بابے جو ہیں وہ صحیح راستے پہ نہیں ہیں اور محدثین جو ہیں وہ صحیح راستے پہ ہیں۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ سامنے آیا عوام کے، تو پتہ چلا کہ جو اس کے مزاج کے خلاف ہو وہ بابا ہے، اور جو اس کے مزاج کے خلاف نہیں ہے وہ صحیح ہے۔ نہ اس کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے ہے۔ اب اسی بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے اس نے بابوں کا رد کرتے کرتے جب اس کے مزاج کے خلاف محدث امام عبد الرحمن السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 500 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، اور تقریباً انہوں نے دین اسلام کے ریلیٹڈ ہر علم میں کوئی نہ کوئی اپنی یادگار چھوڑی ہے، حدیث ہو، فقہ ہو، تفسیر ہو۔ تفسیر در منصور کے نام سے ان کی تفسیر مشہور ہے، تاریخ الخلفاء مشہور ہے، الحاوی للفتاوی مشہور ہے، اور اس کے علاوہ تقریباً ہر علم پہ امام سیوطی نے کام کیا ہے۔ اب جب ان کی کتاب ہے شرح الصدور، اس میں بیان کیے گئے مسائل مرزا صاحب کے مزاج کے مطابق نہ نکلے، تو انہوں نے جناب ان کو بھی بابا قرار دے دیا۔ پھر اس کا ہاضمہ خراب ہوا اور تھوڑا سا یہ آگے بڑھا، اور امام بخاری و مسلم کے بھی استاد امام احمد بن حنبل، جو کہ تقریباً 7 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں، محدثین کے بھی استاد، جب ان کا ایک جملہ اس کے مزاج کے خلاف ہوا تو اس نے ان کو بھی بابا کہہ دیا۔ اب بات یہاں تک بڑھی ہے کہ حضرت کے مزاج کے بالکل خلاف صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کے بارے میں جو روایت کی جاتی ہے، وہ حضرت کے مزاج کے خلاف تھی۔ تو پہلے تو حضرت مختلف محدثین کے بارے میں الٹیاں کرتے رہے، اور جہاں ایسا ہاضمہ خراب ہوا کہ منہ سے انہوں نے گند بکنا شروع کر دیا، اور سیدہ بطول سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہزادے حضور جناب شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے لخت جگر، نبی محترم صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے منہ سے گند بکا اور اپنی خباثت کو ظاہر کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے جو ہم ابھی ڈسکس کریں گے کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس پہ مرزا جہلمی صاحب اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اور اس حدیث کا نمبر ہے 2812۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ افسوس ہے عمار، ایک وقت آئے گا کہ ایک گروہ، ایک باغی گروہ تمہارے ساتھ قتال کرے گا۔ عمار رضی اللہ تعالی عنہ تو انہیں اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، لیکن وہ جو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ہوں گے، وہ
जहन्नम की तरफ बुलाने वाले होंगे। अब हज़रत के ये बिल्कुल जो हज़रत का मिजाज है फितना और इंतशार का और चरब ज़बानी का, उस मिजाज के बिल्कुल ऐन मुताबिक है। अब इस पे ज़िद करके अड़े हुए। लेकिन हैरत वाली बात ये है कि जब ये बात की जाती है कि जनाब शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के बाद जब हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु के जानशीं ठहरे और उन्होंने हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह कर ली, ये बात हज़रत को हज़म नहीं हो रही और उल्टियों पे उल्टी किए जा रहे हैं। अपने उस ताफ़ुन और बदबू में हज़रत को ये भी याद नहीं रहा कि अगर सही बुखारी की हदीस नंबर 2812 में अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद पाक है कि अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु से जो गिरोह लड़ेगा वो बागी होगा और वो जहन्नम की तरफ बुलाने वाला होगा। तो सही बुखारी की हदीस नंबर 3746, 3629 और 7109, 3 जगह ये हदीस आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा ने अपने मिंबर पर अपने दाएं तरफ इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बिठाकर फरमाया था कि ये मेरा बेटा सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बैन फ़ियतैन मिनल मुस्लिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे इस बेटे की वजह से 2 गिरोह जो कि मुसलमान होंगे, यानी दोनों गिरोह मुसलमान होंगे, उनके दरमियान सुलह करवा देगा। अब यहाँ इसने खबासत बकी और कहा कि इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु कैसे अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमान सुलह करके उन्हें कैसे मुसलमान करार दे सकते हैं। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस पाक में ये फरमा दिया था कि वो बागी गिरोह होगा। और देखिए किसमें इमाम हसन मुजतबा की पाक ज़ात के ऊपर इसने गंद बकवास की, इस अपनी खबासत का इजहार किया। हालांकि अगर आप लफ्ज़ों पे गौर करें तो जो नबियों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमा रहे हैं, वही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद, जनाब शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम की शहादत के बाद जानते थे कि इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु जानशी होंगे और वो सुलह करवाएंगे। अब यहाँ इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी इसने बकवास की कि हसन कौन होते हैं, और हसन तो शाही कोई नहीं, अल-इयाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह। क्योंकि मिजाज के खिलाफ थी तो इस हज़रत ने उल्टियाँ करनी शुरू कर दी और इनका जो मिद्दा है वो ख़राब हो गया। ज़रा लफ्ज़ों पे गौर कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मिंबर पर बिठाकर अपने साथ लफ्ज़ ये फरमाए थे, और ये भी बुखारी के हैं, इब्नी हाजा सैयदुन, मेरा बेटा ये सरदार है, लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फ़ियतैन मिनल मुस्लिमीन। इमाम हसन मुजतबा की तो बात ही नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ हैं कि अल्लाह ताला कायनात का खालिक 2 मुसलमान गिरोहों में इमाम हसन मुजतबा की वजह से सुलह करवाएगा। यानी 2 मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह का ज़रिया कायनात का खालिक इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु को बनाएगा। तो इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के सुलह के बारे में आपके बचपन में ही नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और ये फरमा रहे हैं कि ये सुलह अल्लाह ताला करवाएगा।
ایک امام حسن مجتبی کا گروہ ہوگا اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ ہوگا، اور یہ حضور فرما رہے ہیں کہ دونوں مسلمان ہوں گے۔ تو حضرت کی کذب بیانی اور چرب زبانی اور لوگوں کو دھوکہ دہی کا طریقہ واردات دیکھیے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں بس اسی پہ ضد پہ اڑا ہوا ہے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور حضور جانتے تھے کہ عمار بن یاسر اور شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اشارت کے بعد ایک وقت اور آنا ہے جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جانشین ہونا ہے حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس نے جو بات کی ہے وہ آپ کی ذات پہ نہیں، وہ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات ہوئی ہے، کائنات کے خالق کی ذات پہ اس نے یہ بکواس کی ہے، جرت کی ہے، بے باکی کی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا، اور صلح کروانے کا ذریعہ جو ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیں گے۔ اس لیے ایک تو ہم یہ شدید قسم کی مذمت کرتے ہیں، اور مرزا جہلمی سے تمام علماء اور عوام الناس پرزور مذمت بھی کر رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس نے گند بکا ہے اس کو، جو الٹی اس نے کی ہے اس کو واپس لے۔